السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن کی صورت میں موجود ہے
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج تختہ عرش پہ جس بد نصیبی کی زندگی اس قرآن کا عمل بسر کر رہا ہے شاید کوئی بھی قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن سے اعراض، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض۔ نہ ہم نے کبھی قرآن کھول کے دیکھا، نہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر دوڑائی، اور نہ ہی بد نصیبی کے سبب اپنے سلف کے کردار کو دیکھا۔ تین چیزیں باقاعدہ آج کی دنیا میں مسلمان کے لیے سبب راہ تھی اور سبب کامیابی و کامرانی تھی۔ ایک اللہ کا قرآن، ایک ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ایک رحمت کائنات کے صحابہ کی زندگی۔ جب تک قوم ان تینوں چیزوں سے وابستہ رہی، عزت و وقار کی زندگی بسر کرتی رہی، اور جب اس سے ناشنا ہوئی، اس سے پہلو تہی کر لی، اس سے اعراض کیا، اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوا اور ہم کائنات میں بدترین لوگ شمار ہونے لگے۔ آج بھی اگر ہم وہی سوچ پیدا کر لیں، وہی فکر پیدا کر لیں جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو محمد رسول اللہ نے ہماری رہنمائی کی، پھر ان دونوں کے ساتھ جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنایا اور ہمیں کر دکھایا، اگر آج ہم نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھیں تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، پھر ہم اللہ کے محبوب و مقبول ہو سکتے ہیں، پھر دنیا میں ہمارا وہی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے، ویسے ہی ذی محتسن ہو سکتے ہیں جیسے اس سے تعلق پیدا کر کے عرب کے جہال بدو اس مقام پہ پہنچے کہ آج اگر کوئی ان کا نام لیتا ہے تو ادب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ بد نصیبی ہے یہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم وقت نہیں نکالتے کہ اللہ کے قرآن کو دیکھیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دیکھیں اور ان لوگوں کے کردار کو جن لوگوں کے کردار نے اسلام کو وہ زندگی بخشی کہ جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ حالات، وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ان تینوں چیزوں پہ آج ہماری نگاہ ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز دی لوگوں کو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والے خوش نصیب آگے بڑھے، اور ان کی خوش نصیبی نے انہیں اس مقام پہ پہنچایا جس مقام پہ پہنچنے کا آج تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مقام پایا نہیں جا سکتا جب تک وہ کردار نہ اپنایا جائے، جب تک وہ دن اور رات نہ بنائے جائیں، جب تک وہ سوچ نہ پیدا کی جائے، وہ وقار اور عزت نہیں مل سکتی جو اللہ نے اور قرآن نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دی۔ اور اللہ نے اسی لیے کہا کہ یہ لوگوں ایمان کا اظہار کرتے ہو، خود کو مومن کہتے ہو، اسلام کے علم بردار بنے بیٹھے ہو، لیکن جب تک تمہارا کردار ان لوگوں کا سا نہ ہوا جنہوں نے میرے محبوب کے دامن کو تھاما، ارشاد فرمایا نہ اللہ کو تمہارا ایمان قبول ہے اور نہ تم اس دنیا میں عزت اور وقار پا سکتے ہو۔ انسان کب اس عزت کو پا سکتا ہے، کب اس عظمت کو پا سکتا ہے؟ جب وہ اپنے اندر غور و فکر کرے اور کچھ پا لینے کی خواہش پیدا کرے، پھر آنکھیں کھول کے ادھر دیکھے جہاں دیکھنے سے عزت و وقار مل سکتی ہے، اندر انقلاب آ سکتا ہے، ایمان کو زندگی مل سکتی ہے، تر و تازگی مل سکتی ہے۔ ایمان اس پہ فخر کرے کہ زندگی وہ ہے جو زندگی قابل فخر ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جب انسان اپنے سلف کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آمنوا کما آمن الناس، ایمان کی بات نہیں کہ ہم مومن ہیں، ایماندار ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ہمارے دن رات اللہ اور رسول کے نام جپنے میں گزرتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اگر کردار وہ ہو جو اللہ رسول چاہتے ہیں تو یہ ایمان فائدہ مند اور نفع مند ہے، وگرنہ اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور اطاعت اللہ مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کرو جس طرح محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے والے لوگ اس وقت تھے۔ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کے لیے وقت دیں، اور اگر وقت مل جائے، اس کا مطالعہ ہو، اس کو دیکھیں، اس کی طرف نگاہ کریں، تو پھر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی زندگی کے کتاب کے اوراق کھولیں، آپ اپنے سلف پہ فخر کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ لیکن صرف فخر کی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے۔ اللہ کہتے ہیں بن کے دکھاؤ، اگر تم ویسے بنو تم میرے ویسے ہی محبوب ہوگے، اور جس طرح میں نے ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول کیا تم پہ بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ویسا نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ کچھ خوش نصیب آدمی، انسان اللہ کے نبی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا قدم اٹھانا اللہ کی رضا کے سبب تھا۔ وہ جب آئے
ان کے کان بہرے ہو گئے، اب وہ کائنات کی کسی طاقت کی آواز سننا گوارا نہیں کرتے۔ اگر ان کے کان کھلے ہوئے ہیں، دل و دماغ کھلا ہوا ہے، تو صرف اس لیے کہ اللہ کیا کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا۔ جب انسان اس مقام پہ آ جائے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آواز دی، لوگ آگے بڑھے، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ایک یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، ہم اس کے نام سے واقف نہیں، ہمیں نہیں علم کہ یہ بھی کوئی محمد رسول اللہ کا ساتھی ہے سلسلے، اور ہم پائیں کیسے وہ عزت، وہ وقار، وہ مقام، وہ مرتبہ تب مل سکتا ہے جب ان لوگوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے جنہوں نے ایک وقار پیدا کیا، ایک سوچ پیدا کی، اور اللہ نے کائنات میں اس رحمت سے نوازا کہ لوگ ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، اپنے ہو یا بیگانے ہو۔ ایسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی پیدا کیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب رحمت کائنات کا بھائی بھی ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی ہے، اس کی بہن محمد رسول اللہ کی بیوی اور مومنوں کی ماں ہے۔ یہ بڑھتا اسلام کی طرف، ویسے ہی جارحیت کا مقابلہ کیا، ظلم و ستم کو برداشت کیا، اپنے خلاف اٹھنے والی آوازیں سنی، لیکن اس کے قدموں میں لرزہ پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے بھی ناراض ہیں، بیگانے بھی ناراض ہیں، لیکن وہ چلا اس طرف جس کے لیے اس نے اپنے دل و دماغ میں ایک خیال پیدا کیا کہ کائنات کا بنانے والا تنہا رب ہے، اور اس رب کی طرف بلانے والا محمد رسول اللہ ہے۔ ساری کائنات سے رابطہ توڑ لیا، اپنوں سے، بیگانوں سے، اور خوف نہیں کھایا، دل میں ڈر پیدا نہیں ہوا کہ کیا ہوگا، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے ساتھی نہیں، لوگ اچک لیں گے۔ ایمان کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، ساری طاقتیں زیر ہیں اگر وہ طاقت انسان کی پشت پہ ہے۔ یہ ایمان ہے ان کا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ عبداللہ بن جہش بھی کرتے ہیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جائے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو منتخب کیا ایک مہم کے لیے، اور مہم بڑی خطرناک ہے۔ ارشاد فرمایا، عبداللہ ان اپنے ساتھیوں کو لے لو، اور یہ جو میں تمہیں خط دے رہا ہوں 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا ہے، پھر پڑھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہیں کرنا، دعوت دینا۔ اگر کوئی تمہاری دعوت پہ لبیک کہے تو فبہا، اگر کوئی نہ چلنا چاہے تو اس کو مجبور نہیں کرنا۔ اور رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ پہ نگاہ ڈالی، وہاں بڑے بڑے عزت و وقار والے صحابہ تھے۔ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے اس کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ یہ تم سب سے افضل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ جو ہر وقت تیار رہتے تھے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، دن رات اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں، اور ایسی زندگی بسر کرتے تھے کہ دیکھنے والے ان پہ فخر کا اظہار کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، سعد بن ابی وقاص تھے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سب سے افضل نہیں، بلکہ اس کو اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ تم سب سے زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام دیا، اور ہم نے چند صحابہ کے نام یاد کیے۔ ہمارے سامنے چند صحابہ ہیں
اللہ نے جتنے صحابہ محمد الرسول اللہ کے دامن سے وابستہ کیے ہیں، کائنات کے تمام انسانوں سے اعلیٰ اور بالا انسان تھے، کوئی کم نہیں تھا۔ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان ذو النورین ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اپنا اپنا مقام، اپنا اپنا شرف اور فضل ہے، لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی شرف و فضل میں کم نہیں ہے۔ شرف و فضل میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے، لیکن صحابیت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ 2 دن کے بعد اس کو کھولنا ہے۔ 2 دن کے بعد کھلا، خط پڑھا، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھائی مہم بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نخلستان پہنچو اور مکہ کے ہر آنے جانے والے پہ نگاہ رکھو اور اس کی اطلاع مجھے دو، اس سے بڑا خطرناک کوئی کام نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے لکھا ہے کہ کوئی جانا چاہے تو ٹھیک ہے، نہ جانا چاہے تو الزام نہیں، جاؤ، اگر شہادت ملتی ہے اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، اور اگر کوئی یہ نہیں چاہتا اس کو مجبور نہ کرو، اور نہ چاہنے کے بعد وہ مجرم نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دباؤ کوئی نہیں دیا، اور یہ نہیں کہا جو میری بات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے وہ میرا، اور جو اس سے انکار کرے وہ میرا نہیں۔ ارشاد فرمایا سب میرے، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، کسی کو تان نہیں ہے، کوئی جانا چاہے تو ٹھیک ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ پیغام ہے، اب میں تو جاؤں گا، خواہ مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑے، لیکن تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ کوئی اعتراض نہیں۔ تمام صحابہ نے کہا کہ ایسا ناممکن ہے، جو مہم اللہ کے نبی نے ہمارے ذمہ لگائی ہے ہم اس فریضہ کو پسے پوچھ ڈال دیں، اجازت ہے، نہ جاؤ، لیکن ایمان کہتا ہے، تعلق کہتا ہے کہ کائنات کے آقا کے فرمان پہ کٹ جانا گوارا ہے، ایسی زندگی گوارا نہیں جو محمد رسول اللہ کے فرمان سے ہٹ کے جی جائے۔ صحابہ کی یہ سوچ ہے، اور یہی بات نہیں ہے کہ صحابہ کی سوچ ہے، اللہ کہتے ہیں آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان کا اظہار کرو جیسے محمد کے صحابہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب تمہارا ایمان کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ اور قطعاً اللہ کے نبی اور خالق کائنات نے صحابہ میں امتیاز نہیں کیا صحابیت کی بنا پہ۔ وہاں گئے، ایک قافلہ مکے والوں کا آ رہا تھا، کہا کہ اس پہ حملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ کسی پہ حملہ کرنا ہے، دل بے چین ہے، بے قرار ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے شہادت کا جام پینے کو۔ ہم تو معمولی قربانی بھی دینے کی سوچ نہیں رکھتے، وقت نہیں دیتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، دکان نہیں چھوڑتے، وہ ہر وقت اس سوچ میں رہتے تھے کب اللہ کے لیے اپنی جان کا قربانی دی جائے اور جان کا تحفہ پیش کیا جائے اللہ کے دربار میں۔ صحابہ کی یہ سوچ تھی۔ اللہ نے اگر یہ مقام دیا ہے کہ اس کائنات میں میرے محمد کے صحابہ جیسا کوئی نہیں، اور کسی کو مقال نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کوئی بات کر سکے، تان کر سکے یا انگلی اٹھا سکے، ایسے لوگ میں نے دیے۔ باہم گفتگو ہوئی، سوچا کہ دیکھو ماہ محرم تو نہیں طلوع ہوا، نہیں، آج رجب نہیں ابھی آیا، رجب محرم ہے، ماہ حرام ہے، چلو پھر ان کو پکڑو۔ صحابہ نے ان پہ حملہ کیا، کچھ بھاگے، ایک مارا گیا، 2 قید کر لیے،
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے. جب انہوں نے یہ کردار ادا کیا، مکہ میں بچنے والے لوگ پہنچے اور انہوں نے کوہرام بپا کر دیا کہ دیکھو، جب سے انسانیت تخلیق پائی ہے اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے. محمد بھی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے ساتھیوں نے پامال کر دی حرمت اس مہینے کی جس مہینہ کو اللہ نے محرم قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اس میں قتال کیا، لڑائی کی، اور محض غنیمت حاصل کرنے کے لیے ایک قافلے کے خلاف لڑائی کا ارتکاب کیا اور ایک جان کو قتل کیا. سارے عرب میں دھوم پھیل گئی، مدینہ تک آواز پہنچی. یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. اللہ کے نبی نے کہا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور میں نے تمہیں قتال کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ پتہ لو وہاں سرگرمیاں کیا ہیں. یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور ماہ محرم میں صحابہ بڑے پریشان ہیں، عبداللہ بڑے پریشان ہیں. لیکن عبداللہ نے جب اس قافلہ پہ حملہ کیا، اللہ کے نبی کے صحابہ کا مقام، مرتبہ، عظمت اور شان، اور خاص صحابہ نہیں، اللہ کے نبی کا ہر صحابی اللہ کے نزدیک یہ مرتبہ اور مقام رکھتا ہے کہ اللہ اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہے. اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو کے انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. اب کائنات کا کوئی رشتہ نہیں، رشتہ صرف محمد رسول اللہ کا ہے، رشتہ صرف اللہ کا ہے، اور رشتہ صرف وہ ہے جو محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو گئے. ان کی سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے، خیال یہ ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے جب اٹیک کیا، جو مال و دولت ہاتھ آیا وہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر لیا اور 5واں حصہ محمد رسول اللہ کے لیے رکھ دیا. اللہ کے نبی کو علم ہوا، اللہ کے نبی نے حصہ لینے سے انکار کر دیا اور ان کو معطوف کیا. وہ اتنے پریشان ہوئے کہ خالق نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ میرے محمد، میرے دوستوں کو یوں پریشان نہیں رہنا چاہیے. ان کو کہو جو مکہ کے کافر یہ کہتے ہیں محمد کے صحابہ نے حرمت والے مہینوں کو پامال کیا ہے، کہو ان کو تم حرمت والے مہینوں کو پامال کرتے ہو، تم حرمت والے گھر کو پامال کرتے ہو، یہاں قتل و غارت کرتے ہو، ظلم و بربریت کرتے ہو. یہ ظلم و بربریت حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بری ہے. قرآن آ گیا ہے. اور اس نے جو کیا تھا، نبی کائنات کا صحابی جن سے تعارف نہیں ہمارا، وہ اللہ کا کیسا محبوب ہے، 4 حصے اپنے لیے، سارے لوگوں میں مال تقسیم کیا، 5واں حصہ محمد رسول اللہ کے لیے رکھ دیا. اب یہ پہلا مال غنیمت تھا، اور پہلے مال غنیمت میں پہلا تصرف تھا. یہ تصرف عبداللہ بن جہش نے کیا. اللہ کو ایسا محبوب ہوا کہ آسمان سے قرآن بھیج کے قیامت تک کا کردار کلیہ اور قانون بنا دیا کہ جو بغیر لڑائی کے مال حاصل ہو اس کے لیے 5واں حصہ محمد کے لیے نکال دیا کرو. صحابی کا کردار، جس کا نام کوئی نہیں جانتا، جس کی شخصیت سے کوئی آشنا نہیں، اس کے کردار کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن میں بطور قانون بنا دیا کہ 5واں حصہ محمد رسول اللہ کے لیے نکالا جائے گا. یہ کردار ہے محمد رسول اللہ. تو کیا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں اس لیے اس کردار کے عمل تھے کہ وہ میرے آقا کے صحابی تھے؟ نہیں، انہوں نے
اپنا کردار بنایا تھا، لیل و نہار بنائے تھے کہ ہر اٹھنے والے قدم سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ اس نے بیان کیا تھا کہ میں تو قربان ہونے کو تیار ہوں، کوئی جانا چاہے تو ٹھیک ہے، میں تو جاؤں گا کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں ایمان کا حق ان لوگوں نے ادا کیا ہے، اگر تم بھی ایماندار ہو تو محض کلمہ پڑھ لینا، محمد رسول اللہ کو رسول مان لینا، اللہ کی توحید کے ایمان لانا۔ فرمایا نہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود اگر تمہارا کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے تو تم میرے محبوب ہو، اگر کردار وہ نہیں تو کلمہ پڑھ لینے سے تمہیں وہ عظمت اور شان نہیں مل سکتی جو میں نے محمد کے صحابہ کو دی ہے۔ اور کمال انسانیت ہے ان لوگوں کی، قدم قدم پہ ان پہ نگاہ پڑے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں نے مکہ میں جینا توبر کیا ہوا تھا، اب مدینہ میں بھی حملہ ہونے کی بات ہے، آئے دن نبی رحمت محمد رسول اللہ کو پیغام پہنچا۔ پھر اللہ نے بھی چاہا کہ میرے محبوب ان کو بتلاؤ تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، افرادی طاقت ہو، اسلحہ کی طاقت ہو، مادی طاقت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، طاقت اللہ کی ہے۔ اور اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ والوں اور غیر اللہ والوں میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بدر کے میدان پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے آنے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور پتہ کیا ہے، صحابہ نہیں چاہتے تھے، اکثر صحابہ کا یہ خیال نہیں تھا کہ مکہ سے آنے والوں کے خلاف قتال کیا جائے، بلکہ اکثر کا خیال یہ تھا کہ جو ابھی سفیان شام سے آ رہا ہے نا مال لے کے، اس قافلہ پہ حملہ کیا جائے، مال چھین لیا جائے، اس سے اسلحہ حاصل کیا جائے تاکہ کافر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ان کا یہ خیال ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب ان کا خیال یہ تھا اور میں چاہتا تھا کائنات کے انسانوں کو بتلاؤں اور دنیا کی کوئی طاقت محمد کے غلاموں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس دولت نہیں، ان کے پاس تیر نہیں، تلوار نہیں، ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو دنیا میں کسی کافر کے پاس نہیں ہے، ایمان کا اسلحہ ہے ان کے پاس، اور جنہیں ایمان نصیب ہو جائے وہ کائنات کی اصل طاقت بن جاتے ہیں۔ صحابہ کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ نے ان کا رخ بدر کی طرف کیا کہ جاؤ کافر کا مقابلہ کرو۔ کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے رحمت کائنات محمد رسول اللہ محمد، یہ اللہ کا محبوب بھی ساتھ ہے، قتال کیا، اور اس طرح کہ ان کی لڑائی کو دیکھ کے انسان اش اش کر اٹھتا ہے۔ مکہ کے لوگ بھاگے، انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، جس نے جو گرفتار کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ اس کا حصہ ہے، اور جو اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ دینے کے لیے آئے جتنا چاہے فدیہ لے، یہ اس کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ولید بن ولید آیا، یہ ولید بن ولید خالد بن ولید کا بھائی ہے، ولید اس کا باپ ہے، اس کا نام بھی ولید ہے، یہ عبداللہ کے ہاتھ آئی۔ عبداللہ نے بطور قیدی رکھا اور اس انداز سے رکھا کہ قیدی حیران و پریشان ہے، عبداللہ کوئی وقت کا کھانا کھاتا ہے یا نہیں، لیکن وہ اپنے قیدی کو بھوکا نہیں رکھتا، آپ خود بھوکا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، لیکن قیدی دیکھتا ہے کہ یہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اس کو کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھتا، لیکن مجھ کو یہ کھانا ضرور دیتا ہے۔
اور پھر عبداللہ اس کو دین سمجھاتے ہیں، اللہ کے نبی کی شخصیت کا تعارف کراتے ہیں. اور یہ ایک کردار تھا جو کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں پیدا کیا تھا. غور کریں آپ، یہ غلام ہے بنا ہوا، اس سے فدیہ حاصل کرنا ہے، لیکن اس سے وہ سلوک کرتا ہے جس سلوک کو وہ روزانہ دیکھتا ہے، اور اس سلوک کے بنا پہ اپنے دل میں اس صحابی کی قدر و منزل رکھتا ہے. فدیہ دو مکہ والوں، اپنے قیدیوں کو لے جاؤ. فدیہ دینے کے لیے آئے خالد بن ولید اپنے بھائی کے لیے. عبداللہ نے فدیہ 200 درہم مانگا. کچھ کم کرو، کہا نہیں. انتہا کی عزت کی، پیار کیا، محبت کی، اس کو سکون پہنچایا، ذرا تکلیف نہیں دی. لیکن فدیہ اتنا ہی لینا ہے. فدیہ دے دیا، اپنے بھائی کو لے کے روانہ ہوئے. ان سے چھڑا کے خود کو واپس بھاگا. اور کہاں جا رہے ہو؟ جانا کہاں ہے؟ محمد کے صحابی کے کردار نے مجھے جانے کے لیے رہنے نہیں دیا. واپس آئے اللہ کے نبی کے حضور. اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیں. کیا ہوا ہے؟ کہا کردار عبداللہ کا ایسا تھا کہ جس انسان نے اس کو اس مقام و مرتبہ کا انسان بنایا ہے، میں چاہتا ہوں اس انسان کے دامن سے میں بھی وابستہ ہو جاؤں. صحابی کے کردار کی بنا پہ، صحابی کی اس شفقت کی بنا پہ، اس محبت کی بنا پہ، اور اس واعظ و تبلیغ کی بنا پہ، جس واعظ و تبلیغ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر. یہ سوچو، یہ تصور تھا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت قبول کی. صحابی کہنے لگے، ولید تو نے پہلے کیوں نہ قبول کر لی؟ بیعت کرتا، ایمان لے آتا. کہنے لگا، اس لیے میں نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ فدیہ سے ڈر کے ولید نے ایمان قبول کر لیا تھا. اللہ کے نبی کا صحابی بہت دور انداز ہوتا ہے. سچ کہا تھا اس نے. ہو سکتا تھا کوئی ایسا بھی بد کردار پیدا ہوتا جو ولید پہ تان کرتا. آج نہیں تان ہوتا. بڑے بڑے بد نصیب، اللہ کے باغی، صحابہ کی عظمت کے باغی، محمد رسول اللہ کے باغی، بہت سارے صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بزدلی سے انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. اللہ کے نبی کے صحابی کے کردار نے بتلایا کہ وہ ایسے لوگ تھے جو بزدلی سے ایمان نہیں لائے، بلکہ تب ایمان لائے ہیں جب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ واقعی محمد اللہ کا رسول ہے. اور کردار کیسا ہے؟ سوچ، خیالات، افکار. احد کی جنگ سر پہ ہے، کافر سر پہ آ گیا. اللہ کے نبی صحابہ سے مشورہ کرتے. ایک دن پہلے صحابی بیٹھے ہوئے، اللہ کے بندو، نبی کائنات کے صحابہ کے متعلق اللہ نے یوں ہی نہیں کہا آمنو کما آمن الناس. اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان کے نقشے میں انہوں نے وہ رنگ بھر کے دکھایا ہے کہ کوئی کائنات میں ایسا نہیں کر سکتا. ایک دن پہلے سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش بیٹھے ہوئے. عبداللہ سعد کو کہتے ہیں کہ سعد آؤ، کل میدان کارچار میں جانا ہے، نہ جانے کون آئے کون نہ آئے. اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تم بھی دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں.
میں بھی دعا کروں گا، تم بھی آمین کہنا، ٹھیک ہے؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کل ایسے دشمن سے میرا مقابلہ ہو جو گرینڈیل جوان ہو، طاقتور ہو، تلوار چلے، مزہ آئے، اللہ انجام یہ ہو کہ میری تلوار سے وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں آمین، اور پھر عبداللہ دعا کرتے ہیں اللہ میرے سامنے کوئی ایسا طاقتور انسان آئے، یہ سوچ یہ فکر اگر آج مسلمان میں پیدا ہو جائے تو اللہ کی قسم مسلمان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دے سکتا۔ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیرو ہو جائیں، اس لیے کہ ایمان کے اس درجہ اور مقام نے صحابہ کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ آدھی دنیا پہ رومی حکومت کرتے ہیں، آدھی دنیا پہ ایرانی آتش پرست حکومت کرتے ہیں، لیکن جو بھی محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا اور کائنات کے لیے عبرت بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان تھا، وہ ایک ایمان لے کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ ایک طاقتور انسان سے مقابلہ ہو، اللہ اتنا لڑوں، اتنی تلوار چلاؤں کہ کافر دنگ رہے، حیران رہے، پریشان رہے۔ بلا کر ایک تنومند طاقتور کافر سے سامنا ہو، تلوار چلے، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے۔ ارے اللہ میں چاہتا ہوں میں کافر کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں اور کافر میرا مسلح کریں، میری ناک اتار دیں، میرے کان اتار دیں۔ اللہ جب قیامت کو تو اٹھائے اور پوچھے عبداللہ تیرے ناک کان کیا ہوئے، میں کہوں اللہ تیری محبت میں اور محمد کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ ایمان ہے صحابہ کا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ایمان لاؤ، اور کوئی صحابی ایسا تاریخ میں نظر نہیں آتا جس کا زندگی کے معمول سامنے آئے، زندگی سامنے آئے، لیل و نہار سامنے آئے، اور پھر انسان اس کو پڑھ کے جھوم نہ جائے۔ لڑتے ہوئے عبداللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کروں؟ ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی، کائنات کے آقا نے وہ ٹہنی پکڑا دی۔ عبداللہ نے اس کر کے اس طرح وہ ٹہنی جھڑکی اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ تلوار بن گئی۔ پھر اس تلوار سے اس انسان نے رب کے باغیوں کے سر کو قلم کیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، بلا کر اپنی دعا کے نتیجہ میں یوں شہید ہو گئے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ یہ انسان بہت خوش قسمت ہے، میری دعا سے اس کی دعا کہیں مقبول ہوئی۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق اس کا مسئلہ ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کل قیامت کو اللہ کے دربار میں جب کھڑا ہوگا اللہ سوال کرے گا اور عبداللہ یہ کہے گا اللہ تیرے لیے اور محمد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ صحابہ، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، اور ایسے ایمان کا اللہ مطالبہ کرتا ہے۔ یہ ایمان نہیں جس کے ایمان کو ہم لیے بیٹھے ہوئے، ایمان والی بات ہی کوئی نہیں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ ماہ مقدس آتا ہے، لوگوں کے گھروں میں سکون ہے، کسی گھر سے آواز نہیں آتی، سارا گھر اور گھر کے افراد روزہ نہیں رکھتے اور پڑھتے لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے لا الہ الا اللہ کو میں ایک لمحہ کے لیے قبول نہیں کرتا اگر اس لا الہ الا اللہ میں وہ رنگ نہیں جو محمد کے صحابہ میں رنگ تھا۔ اس لیے اللہ نے کہا آمنوا کما آمن الناس، یہ بھی ایک اللہ کا محبوب ہے۔ یہ ایسے باپ کا بیٹا ہے جو اس دور میں توحید کا علم بردار تھا جب مکہ کے لوگ توحید سے آشنا نہیں تھے، عیسائی نہیں تھا،
یہودی نہیں تھا، بس اس کے دل و دماغ میں یہ آتا تھا یہ پتھر کے بت جو ہم نے ہاتھوں سے بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے سامنے جبینیں نیاز چکائیں، ان کو مالک و خالق سمجھیں، ان کو معبود سمجھیں، ان کو سجدے کریں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور اللہ کو کہا کرتا تھا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ تیری عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، نہ یہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے نہ ان کے دین سے آگاہ ہے، بس دل میں توحید سمائی ہوئی ہے۔ مکہ کا واحد انسان جس کے متعلق کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زید قیامت کو ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ ایک شخص کو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم ایک امت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قیامت کو زید ایک امت کی حیثیت سے اٹھے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تیری عبادت کس طرح کرنی ہے تو میں ویسے عبادت کرتا، اللہ مجھے تو پتا نہیں، بس میں یہ کہتا ہوں میں دین ابراہیم پہ ہوں، اور دین ابراہیم میں عبادت کیسی ہے اس کو نہیں علم، یہاں تو وہ پہنچی نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد اس کا بیٹا سعید رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پہ اسلام کی بیعت کرتا ہے۔ بچپن میں ہوش نہیں ابھی آیا کہ توحید کی طرف دعوت اس کو گھر سے ملتی ہے، توحید کی طرف ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اللہ کے نبی نہیں آئے، ویسے ہی توحید سے متعلق ہے۔ دل نہیں مانتا کہ کائنات کی کوئی طاقت اللہ ہو سکتی ہے، الہ ہو سکتی ہے، خالق ہو سکتی ہے، مالک ہو سکتی ہے، نہیں، خالق و مالک وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا ہے، یہ صرف جانتا ہے۔ اور بیٹے کو بھی یہ احساس ملا ہے، ہمارے گھر میں بھی بیٹوں کو یہ احساس ملتا ہے۔ سوچیں تو صحیح، اپنے بیٹوں کی تربیت کبھی ایسی ہوئی ہے؟ کبھی کسی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا اسلام میں نماز فرض ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں، چل میرا بیٹا میری انگلی پکڑ اور مسجد چلیں؟ ایسا ہوا کبھی؟ اور کبھی کسی نے کہا بیٹا تیری زندگی برباد جا رہی ہے، دنیا بھی جہنم اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ کے سپرد ہو جاؤ گے، روزہ رکھو؟ کبھی آپ سوچیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بھی مسلمان وہ کردار اپنا لے جو صحابہ کا کردار ہے، میری بھی آخرت بن جائے گی، اس کی بھی آخرت بن جائے گی۔ لیکن کوئی غور کرتا ہے؟ کبھی کسی نے فکر کیا ہے؟ صحیح ایمان لے آئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ، اور یہ ہے کون؟ عمر فاروق کے چچا کے بیٹے۔ جب فاروق اعظم اٹھے نا کہ میں نے محمد کو قتل کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے غصے سے نکلے، راستے میں نعیم ایک صحابی ملے، عمر کہاں؟ میں نے محمد کو ختم کر دینا۔ کہنے لگے ہوش کے ناخن لو، اور تم ان کو قتل کرنے جا رہے ہو، تیرے گھر میں محمد کا کلمہ بلند ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں تیرا بہنوئی بھی ایمان لے آیا ہے اور تیری بہن بھی ایمان لے آئی۔ تاریخ کہتی ہے فاروق اعظم نے سب کچھ چھوڑا، اپنے بہنوئی کے گھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں، لاٹھیاں مارتے ہیں، خون سے تر بتر کر دیا، خون سے تر بتر۔ سعید کہتا ہے عمر قد اسلمنا وتابعنا محمدا، ہم نے محمد کی اطاعت کو اختیار کر لیا ہے، اللہ کی قسم ایک جان نہیں 100 جانیں بھی قربان کی جا سکتی ہیں لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایمان لایا ہے محمد رسول اللہ کے نے آمنو
کما آمن الناس، اور تمہارے ایمان کو کیا کروں؟ فراڈ کرتے ہو میرے ساتھ، اور فراڈ کرتے ہو اپنے ساتھ۔ تمہارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارا تو ایمان نہیں، اور یہ ایمان میں نے قیامت کو قبول نہیں کرنا۔ اگر تمہارا ایمان محمد کے صحابہ جیسا ایمان ہوا تو بھی ٹھیک، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بعد مار کھا کے لہو لہان ہو کے شہید اللہ کی توحید سے وابستہ رہتے، اور پھر جب مدینہ آئے تو میان سے تلوار نکالی، پھر ہر جنگ میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حمص کے میدان میں فتح نہیں ہوتا، جرنیل پریشان ہیں، کیا کریں؟ مشورہ کیا کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو، اپنے مجاہدوں کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں اور رات کی تاریکی میں خود پیچھے نکل جاتے ہیں، جس سے ان کو احساس ہو کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، تاکہ یہ قلعہ سے باہر نکلیں اور پھر ہم ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ ایک سکیم بنائی بڑی کامیاب، چند صحابہ چند مجاہد وہاں ہیں۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ وہ تو بھاگے تنگ ہو کے کہ قلعہ تو فتح نہیں ہو رہا، تو چھوڑو ان کو، نے کہا یہ جو باقی تھوڑے سے رہ گئے نا انہوں نے بھی چلے جانا ہے، کیوں نہ ان سے انتقام لیا جائے اپنے ساتھیوں کا۔ وہ باہر نکل پہ ان صحابہ پہ حملہ کرتے، صحابہ اسی فکر کے تحت، اس سوچ کے تحت چند لمحے لڑتے ہیں پھر پیچھے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ قلعہ سے کافی فاصلے پہ آ گئے۔ پھر صحابہ نے جو خندقیں کھود کے وہاں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکلے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کہہ کے حملہ آور ہوئے۔ مورخ کہتا ہے جب عیسائیوں نے یہ دیکھا تو جم کے لڑائی کی، پھر قتال ہی قتال ہے، نہ عیسائی ہٹتا ہے نہ مسلمان ہٹتا ہے، خوب زور پہ جنگ جاری ہے، سمجھ کچھ نہیں لگتی کیا کریں۔ سعید بن زید کے دل میں ایک فکر آئی کہ کیوں نہ ان کے سردار پہ حملہ کیا جائے، اور سردار کہاں ہے؟ فوج کے درمیان۔ فکر آیا، خیال آیا، تڑپ جاتے ہیں، چاروں طرف تلواریں چلاتے ہوئے سردار تک پہنچے، تلوار ماری، اس کا گلا کاٹ دیا، آواز دی میں نے تمہارے سردار کو قتل کر دیا ہے۔ عیسائیوں نے سردار کو گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا، اٹھ بھاگے میدان سے، اور یوں سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فکر سے اور اس دل سے، اس ایمان سے جس ایمان نے یہ فکر پیدا کی تھی، جینا ہے تو رب کے لیے، مرنا ہے تو رب کے لیے، کہ نتیجہ کیا نکلا؟ جو عیسائی میدان کارزار سے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے، ایک تدبیر شہید کی نے ان عیسائیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے میدان میں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی اللہ کے نبی کا بڑا محبوب تھا، اور وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، عبید اللہ بن جراح، ان میں سعید بن زید بھی تھا جس کو کائنات کے آقا نے کہا مجھے اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میں نے 10 انسانوں کو بچا دیا۔ اور جس طرح اللہ سے ان کا تعلق تھا اس تعلق کو اللہ نے نبھایا ہے۔ سعید کے خلاف مروان بن الحکم کے دربار میں ایک عورت نے درخواست دی کہ سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ انداز دیکھیں، اللہ کی قسم، اللہ کہتا ہے جب بھی کوئی مومن ویسا بن جائے جیسا محمد کا صحابہ ہے کہ صحابہ ہے، وہی زندگی، وہی عظمت اور وہی وقار، وہی بڑائی میں دوں گا اس انسان کو جس کا کردار محمد کے صحابہ جیسا ہو۔ پریشان ہو گئے، مروان کو کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، اور میں وہ انسان ہوں جس نے اپنے کانوں سے سنا ہے محمد رسول اللہ نے کہا
جو انسان کسی کی زمین کے ایک بالش زمین کسی کی جبرن لے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کو. میں نے محمد رسول اللہ تو میں لوں گا. مروان جانتے تھے کہ سعید کیا ہے. کہنے لگا آپ کی عظمت، آپ کے مقام اور مرتبہ کا انکار نہیں، لیکن یہ عدالت ہے. اس عدالت میں تو اگر کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو وہ بھی قابل گرفت ہے. عظمت آپ کی، مقام آپ کا، مرتبہ آپ کا. لیکن آپ کو قسم دینا پڑے گی کہ کیا واقعی یہ زمین آپ کی ہے؟ صحابہ رسول ہیں، آپ نے نام نہیں سنا ان کا، آپ کو نہیں پتا. عشرہ مبشرہ میں ہیں 10 کبار صحابہ کے ساتھ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ہیں. جناب قسم دینی پڑے گی. ارشاد فرمایا قسم میں نے نہیں دینی، میں زمین چھوڑتا ہوں. اور وہاں کھڑے کھڑے کہا اللہ میری عزت اور میری عزت کا پاس رکھنا. اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اور تجھے پتا جھوٹی ہے، اس کو اندھا کر دو، اسی زمین کو اس کی موت کا سبب بنا دو. غصہ آیا، دہش آیا اور کہا اس سے میری عزت بچ جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے. بڑا نیک پاک متقی پرہیزگار آدمی ہے نا، اگر کوئی اعتراض کر دیتا ہے تو بیسیوں کہنے والے ہوں گے او جی انسان ہے، ہو سکتا ہے ہو، کچھ نہیں تو ویسے ہی مخالفت برائے مخالفت ہو سکتا ہے جی. کہا اللہ میری عزت کو رکھنا. اور تاریخ کہتی ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ عورت نابینی ہو جاتی ہے، اور ابھی زیادہ دن نہیں گزرتے کہ اپنے صحن میں کنویں میں گر کے وہ موت کے سپرد ہو جاتی. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کی عزت کو رکھنے کے لیے اللہ ہر وہ بات قبول کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کی زبان سے نکلتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے تم بھی بن جاؤ اور تم بھی اللہ کے نزدیک اس مقام پہ آ جاؤ گے کہ تمہارے منہ سے نکلنے والی بات آسمان کی طرف جائے گی. قبولیت آسمان سے برستے ہوئی تمہاری دعا کو قبولیت کا شرف دے دے گی. یہ ہوگا کب؟ جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سی زندگی اپناؤ گے. اگر وہ زندگی اپناؤ گے اللہ کے بھی محبوب و مقبول بن جاؤ گے، انسانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہو جاؤ گے، اور وہ ذلت و نکبت جو اپنے کردار کے سبب تم اٹھا رہے ہو اس سے بھی محفوظ رہو گے. اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.